کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ایک بار پھر بد نظمی کی نظر ہو گئے، جہاں الیکشن کمشنر نے بیلٹ پیپرز کی چوری یا باہر لے جانے کے خدشے پر پولنگ کا عمل معطل کر کے انتخابات ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیے۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران یہ مسلسل کئی بار ہو چکا ہے کہ وکلاء کی اس نمائندہ تنظیم کے انتخابات کسی نہ کسی وجہ سے التوا کا شکار ہوئے ہیں۔ آج کے انتخابات سندھ بار کونسل کی نگرانی میں چاروں اضلاع کی عدالتوں میں قائم 33 پولنگ اسٹیشنز پر منعقد ہونے تھے، تاہم الیکشن کمشنر عبدالستار ایڈوکیٹ نے پولنگ شروع ہونے سے قبل ہی تمام بیلٹ پیپرز واپس اٹھا لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ 2022 کے بعد آسٹریلوی ٹیم کا پاکستان میں پہلا 2 طرفہ ون ڈے دورہ ہوگا۔ پی سی بی کے مطابق مہمان ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی، جہاں سے سیریز کا آغاز راولپنڈی میں ہوگا۔ سیریز کے تینوں میچز ڈے نائٹ ہوں گے، جو پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے شروع ہوں گے، جبکہ ٹاس 4 بجے ہوگا۔ اس سے قبل اسی سال جنوری میں آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں لاہور میں کھیلی گئی T20 سیریز میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 3-0 سے وائٹ واش کیا تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے مال بردار بحری جہاز پر حملے کی امریکی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا میں قائم ایرانی سفارت خانے نے ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اپنے دفاعی حصار کا اہم حصہ سمجھتا ہے اور وہاں سے گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری لازم ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی سرگرمیوں کے باعث پیدا ہونے والی کشیدگی میں اگر حفاظتی ضابطوں کو نظر انداز کیا گیا تو غیر ارادی حادثات رونما ہو سکتے ہیں، جن کی ذمہ داری متعلقہ فریقین پر ہوگی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے امریکی بحری آپریشن میں شامل ہونے کے معاملے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ اس کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ہونے والا ٹیلی فونک رابطہ مشرق وسطیٰ میں تناؤ کے خاتمے کی سمت ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر پزشکیان نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتکاری میں تو سنجیدہ ہے، لیکن اپنی قوم کے حقوق اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے حالیہ مذاکرات کے دوران ایران پر ہونے والے حملوں کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تعبیر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ امریکی جارحیت نے باہمی اعتماد کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایران بین الاقوامی قوانین کے تحت مسائل کے حل کے لیے تیار ہے۔ صدر پزشکیان کے مطابق امریکہ کی مسلسل جارحیت مذاکراتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی، عارضی جنگ بندی اور ایران امریکہ مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا اور اس پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انتہائی جارحانہ اور متنازع فوجی منصوبے پروجیکٹ فریڈم پر اس وقت بڑا دھچکا لگا ہے، جب سعودی عرب نے اس مشن کے لیے اپنے فضائی حدود اور فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے اس سخت موقف نے وائٹ ہاؤس کو اس منصوبے سے پیچھے ہٹنے اور اسے عارضی طور پر معطل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ وہ پرنس سلطان ایئر بیس سے امریکی جنگی طیاروں کی پروازوں یا ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس اہم موڑ نے صدر ٹرمپ کو اپنی ایران پالیسی میں ایک اور بڑا یو ٹرن لینے پر مجبور کر دیا ہے اور اب وہ فوجی کارروائی کے بجائے امن معاہدے کی کوششوں کی بات کر رہے ہیں۔ ریاض نے امریکی طیاروں کو فضائی رسائی دینے سے انکار کر کے منصوبے کو ناقابل عمل بنا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی اس معاملے پر ڈیڈ لاک ختم نہ کر سکا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ قریبی خلیجی اتحادیوں کو بھی اس منصوبے سے قبل از وقت آگاہ نہیں کیا گیا تھا، جس پر کئی ممالک نے حیرانی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے عمان سے بھی رابطہ کیا، تاہم عمانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پہلے اعلان کیا اور مانگی کے لیے رابطہ بعد میں کیا ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر، شیخ امتیاز اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جج منظر علی گل نے کیس کی سماعت کی، جس کے دوران اسد عمر، اعظم سواتی اور مسرت جمشید چیمہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے وکلاء کو آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب عدالت نے ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی پر تحریک انصاف کے 20 کارکنوں کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔
پاکستان کی عسکری تاریخ کے اہم ترین سنگ میل مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اتوار 10 مئی کو وفاقی دارالحکومت میں ایک پرشکوہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس تقریب کی خاص بات چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے وہ انتہائی اہم اعلان ہوگا جس کا پوری قوم کو انتظار ہے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے وہ شاہین اور طیارے بھی فلائٹ پاس کا مظاہرہ کریں گے جنہوں نے ایک سال قبل فضائی مارکے میں بھارت کے مہنگے ترین فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں سمیت دیگر جنگی جہازوں کو پلک جھپکتے میں مار گرایا تھا۔ اس تاریخی دن کے مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کریں گے اور ایک جامع قومی بیانیہ جاری کریں گے۔ تقریب میں سروسز چیفز، وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مقام انعقاد کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا، تاہم ذرائع کے مطابق اسے ملی نغموں اور جنگی ترانوں کے ذریعے ایک یادگار منظرگاہ بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط کی تکمیل اور معاشی نظم و ضبط کے قیام کے لیے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مزید 66 سرکاری اداروں کے نجی بینک اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان اداروں کو اب سنگل ٹریجری اکاؤنٹس کے دائرہ کار میں لایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 ارب روپے کے فنڈز کمرشل بینکوں سے قومی خزانے میں منتقل ہو جائیں گے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کے تحت کیے جانے والے ان اقدامات کا مقصد سرکاری فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانا اور حکومت کے پاس موجود نقد رقم کو بہتر بنانا ہے۔ اس سے قبل بھی 221 اداروں پر اس قانون کا اطلاق کر کے 200 ارب روپے قومی خزانے میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ اب ان تمام اداروں پر نجی یا کمرشل بینکوں میں نئے اکاؤنٹس کھولنے پر مکمل پابندی ہوگی۔